الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، کہا جاتا ہے کہ ہمارا موجودہ دور، ہمارا موجودہ زمانہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سماجی رابطوں اور باہمی تعلقات بحال رکھنے کے لیے بہت سارے وسائل وجود میں آ چکے ہیں، جن وسائل نے دوسرے لوگوں سے تعلقات قائم رکھنے کو انتہائی آسان بنا دیا ہے. اگر انسان چاہے تو انگلی کی ایک کلک پر وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں موجود اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار اور اپنے متعلقین سے آڈیو گفتگو کر سکتا ہے، ویڈیو کی شکل میں گفتگو کر سکتا ہے. غرضے کہ ساری دنیا اس وقت ایک مختصر ترین محلہ یا بستی کی شکل اختیار کر چکی ہے. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اتنی آسانیوں کے باوجود اور اتنی سہولتوں کے باوجود ہمارے اس زمانے میں انسانوں کے باہمی جو تعلقات ہیں، جو رشتے ہیں، وہ انتہائی محدود اور کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. شاید کچھ دنوں کی بات تھی کہ ہمارے بزرگ مسجد میں کم از کم 5 دفعہ اکٹھا ہوتے تھے اور ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھ لیتے تھے، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کر لیتے تھے. لیکن موجودہ حالات میں ہم تو مسجد میں حاضر ہی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے نہ کسی رشتہ دار سے کوئی ملاقات ہوتی ہے، نہ کسی استاد سے ملاقات ہوتی ہے، نہ کسی شاگرد سے کوئی بات چیت ہوتی ہے. اور 5 وقت کے بعد لوگ
جمعہ کا انتظار کرتے تھے کہ جمعہ کا دن آئے گا تو اس میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، محلے کے یا بستی کے، وہاں لوگوں سے ملاقات ہوا کرے گی اور ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کیا کریں گے۔ لیکن آج کل شاید جمعہ میں بھی لوگ ادھر ادھر منتشر ہو جایا کرتے ہیں، اور ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، یا جو ہمارے اقربا ہیں، یا جو ہمارے محلے والے ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ بعض حالات میں ایک سال تک ہم اپنے عزیز رشتہ دار سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ رابطے کی ساری شکلیں، ساری صورتیں ہماری مٹھی میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن لوگ ایک سال تک اپنے رشتہ داروں کی، اپنے والدین کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی اولاد کی خیریت معلوم نہیں کرتے۔ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے ہماری موجودہ زندگی کا۔ اور آپ تصور کیجئے کہ جو سب سے قریب ترین رشتہ ہو سکتا ہے باپ اور اولاد کا، اس وقت ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ سے دور رہنے کی خاطر، یا ان کو گھر سے نکالنے کی خاطر، یا ان کے اخراجات برداشت نہ کرنے کی خاطر ان کو اولڈ ایج ہوم کا راستہ دکھاتی ہے اور وہاں پہنچا دیتی ہے، اور مہینوں ان سے وہاں بھی ملاقات کرنے کے لیے یہ اولاد جو ان کے پیٹ سے پیدا ہے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں جاتی ہے، بلکہ بعض حالات میں تو والدین کو کورٹ کا، عدالت کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ ہماری اولاد ہے، ہم نے ان کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ساری جائیداد اور پراپرٹی ان کے نام کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عدالتوں کو مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ اور اس سے بھی گھناؤنی چیز یہ ہے کہ بعض حالات میں والدین کو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اولاد کی جانب سے کہ دنیا سے ہی ان کو ختم کر دیا جائے، اور انہیں گہار لگانی پڑتی ہے، حکومت کے اداروں سے سیکورٹی طلب کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کی جان محفوظ ہو سکے۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے موجودہ زمانے میں کہ اگرچہ سماجی رابطوں کے سارے وسائل اس وقت موجود ہیں، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے دور نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے ہم کو شرم آتی ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہم کو برا لگتا ہے، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ میرے سامنے آج یہی موضوع ہے۔ پچھلا موضوع یہ تھا کہ ظلم اگر آپ کریں گے تو اللہ رب العزت نے آخرت میں تو جو سزا رکھی ہے وہ رکھی ہے، اس کی سزا کہیں نہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے آج کا موضوع یہ ہے کہ اگر آپ قطع تعلقی کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو بحال نہیں رکھتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے اور شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ اور یہ جتنے بھی علماء نے کبیرہ گناہوں کی کتابیں لکھی ہیں ان میں اس جرم کو درج فرمایا ہے
کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر آپ ان کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں، ان کے خوشی اور ان کے غم میں شریک نہیں ہوتے، ان کی خیریت معلوم نہیں کرتے، ان کے حالات نہیں پوچھتے، اگر وہ مدد کے مستحق ہیں، اگر ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کی سزا آخرت میں تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس جرم کی سزا دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے صرف آپ ہی متاثر نہیں ہوتے، آپ کے کیے ہوئے دیگر اعمال بھی اس جرم کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ آئیے میں نے قرآن کریم کی سورہ نساء کی پہلی آیت کا ایک ٹکڑا کے لیجیے، ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ یہ وہ آیت ہے یا ان آیتوں میں سے ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کس موقع سے کی جاتی ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے، دو اجنبی شخص رشتہ نکاح میں جڑتے ہیں اور دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس میں درس کیا ہے، اس میں سبق کیا ہے؟ کہاں اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، اور آگے فرمایا والارحام، اے واتقوا الارحام، تم ارحام رحم کی جمع ہے، رحم جہاں ہر انسان کی پرورش ہوتی ہے، انسان کا ایک عضو ہے، خواتین کے جسم میں ایک عضو ہے جہاں ہر انسان کی پرورش ہوتی ہے، اسی سے رشتہ داری کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رحم کی بنیاد ہی پر آپ کی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، آپ بھائی بنتے ہیں، باپ بنتے ہیں، بیٹا بنتے ہیں، دادا بنتے ہیں، پوتے بنتے ہیں، رحم کی بنیاد پر یہ رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچو، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا ضروری ہے، رشتہ داریوں کو کاٹنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اگر اللہ کے حکم پر جو شخص عمل نہیں کرے گا تو کہا کہ یقیناً اللہ رب العزت تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ لہذا ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ارحام میں، وہ رشتہ دار جو آپ کی جانب سے، انسان کے والد کی جانب سے جو رشتہ دار ہیں، جنہیں ددھیالی رشتہ کہا جاتا ہے، آپ کے دادا ہیں، دادی، اسی طریقے سے چچا ہیں اور ان کے اولاد ہیں، یہ سب ددھیالی رشتے میں آتے ہیں۔ یہ ان رشتوں کو جوڑنا اور قائم رکھنا، اور اسی طریقے سے ماں کی جانب سے جو رشتہ دار ہے، نانا، نانی، ماموں، خالائیں، ان کی اولاد، یہ سب آپ کے کیا ہے؟ ددھیالی ننہالی رشتہ دار، سارے لوگ ارحام میں شامل ہیں۔ ان کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے اس جرم کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں جلدی دے دیتا ہے، کہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے گا، اس کا ثواب بھی اتنی ہی جلدی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان عاجل الطاعۃ ثوابا صلۃ الرحم، اطاعت کے تو بہت سارے کام ہیں، ان میں سب سے جلدی جس نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ صلۃ الرحم، رشتے کو جوڑنا، کاٹنا نہیں۔ اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں
حتی ان اہل البیت لیکونوا فجرۃ، اس صلہ رحمی کی برکت یہ کہ گھر کے لوگ بعض روایات میں فقیر ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اور اس روایت میں ہے کہ گھر کے لوگ نافرمان بھی ہوتے ہوں لیکن رشتوں کو قائم رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فتنمو اموالہم، ان کے مالوں میں برکت ہوتی ہے، وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اذا تواصلوا، شرط یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کو قائم رکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ، تو جس گھر کے افراد اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھتے ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوں، کہا کہ وہ محتاج نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے رزق میں، ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آئیے میرے سامنے کچھ قرآن کی آیات ہیں، دو ایک آیات یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ رشتوں کو توڑنا، کاٹنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ محمد کے اندر منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو دل میں اسلام دشمنی رکھتے تھے لیکن زبان سے ظاہر کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کا مشغلہ کیا تھا، ان کی خصلتیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہا کہ تم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے گی تو تم کیا کرو گے؟ زمین میں گناہوں کے ذریعے سے فتنہ و فساد برپا کرو گے، اور کیا کرو گے؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم رشتوں کو کاٹو گے جوڑنے کے بجائے۔ تو یہ رشتوں کو توڑنا یہ منافقین کی صفت ہے، کسی اچھے مسلمان کی خصلت نہیں ہونی چاہیے۔ کہا کہ تم رشتوں کو کاٹو گے اگر تمہیں حکومت مل جائے گی۔ اللہ نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت سے کسی کو دور کر دینا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جس سماج میں، معاشرے میں رشتوں کو توڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو کیا اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے ایسے لوگوں پر کھل سکیں گے؟ اللہ رب العزت کی رحمت کے وہ سارے دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، لیکن ہم تو بہت آسان سمجھتے ہیں رشتے کو توڑ دینا، رشتے کو کاٹ دینا، اور سب سے زیادہ اس ظلم کا جو مخلوق شکار ہوتی ہے وہ خواتین ہیں۔ خواتین پر شادی ہونے کے بعد اگر شوہر کی کوئی ناراضگی ہو جائے سسرال والوں سے، یا شوہر کے گھر والوں کی کوئی ناراضگی ہو جائے سسرال والوں سے، تو شوہر اپنا اولین فرض یہ سمجھتا ہے کہ میکے والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ معاف فرمائیے گا، یہ انتہائی خطرناک جرم ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے، دنیا میں اس کی سزا ملنی ہے۔ اور افسوس تب ہوتا ہے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ میرے والد نے وصیت کی ہوئی ہے، کس چیز کی وصیت کی ہوئی ہے؟ کہ میرا فلاں بیٹا میرے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے زندگی بھر قطع رحمی میں انسان مبتلا رہا ہو اور یہ جرم آخرت میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے کہ بیٹا جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، کیا شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ مرنے کے بعد بھی انسان جرم پر تلا ہوا ہے۔ ایسی وصیتیں کوڑے دان میں پھینک دیجیے، ایسی وصیتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جو شریعت کا کھلا ہوا اب مذاق اڑائیں اور قانون کو توڑنے کی کوشش کرے، تو خواتین اس کی زد میں زیادہ آتی ہے کہ بیوی کو اس کے باپ سے نہ ملنے دیا جائے، اس کے بھائی سے نہ ملنے دیا جائے، اس کی ماں سے نہ ملنے دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قطع رحمی ہے، اور وہ جرم ہے جو منافقین کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو جس سماج میں، جس معاشرے میں ایسے افراد کی تعداد زیادہ ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے؟ قطعاً نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے علی ابن حسین اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے اسی آیت کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر۔ کیا کہتے تھے؟ یا بنی لا تصحبن قاطع رحم، اے بیٹے جو لوگ رشتے کو توڑنے والے ہوں، کاٹنے والے ہوں، ان کی صحبت میں نہ رہنا، ان کے ساتھ نہ رہنا۔ کیوں؟ فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي کتاب اللہ، اس لیے کہ میں نے ایسے شخص کو اللہ کی کتاب میں قابل لعنت پایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ ایسے لوگ اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ان کی صحبت میں رہا جائے، ان کے ساتھ اٹھا جائے، بیٹھا جائے۔ اور آئیے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو کاٹنے والوں کو کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں کیا سزا ہے؟ دنیا میں لعنت ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے یہ لوگ مستحق نہیں ہیں۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم ہے۔ تو یہ رشتوں کو توڑنا اور توڑنے کی کوشش کرنا یہ کوئی آسان جرم نہیں ہے۔ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق حتی اذا فرغ منہم قامت الرحم۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب فارغ ہوا قامت الرحم، تو رحم یہ رشتہ کھڑا ہوا۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایک بات رکھی، جرأت کی۔ آپ سوچیں گے کہ رشتہ کیسے گفتگو کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ تو اللہ رب العزت سے کسی چیز سے بھی گفتگو کرا سکتا ہے، لکڑی سے گفتگو کرا سکتا ہے، پتھر سے آواز آ سکتی ہے، گفتگو پتھر سے گفتگو کرا سکتا ہے اللہ رب العزت۔ رشتہ کھڑا ہوا اور کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا اللہ رب العزت یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے والا ہے؟ قال نعم، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں یہ وہی مقام ہے۔ کہا اما ترضین ان اصل من وصلک، تو کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اس شخص کو جوڑوں جسے تو جوڑے، وَأَقْتَعَ مَنْ قَطَعَكَ، اور میں اس شخص کو کاٹ دوں جسے تو کاٹ دے، جسے وہ کاٹ جو تجھے کاٹ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کی زبانی یہ گفتگو ذکر فرمائی ہے کہ جو رشتے کو جوڑے گا اللہ رب العزت بھی اس کو اپنے سے جوڑے گا، اس پر رحمتیں نازل فرمائے گا، نوازشوں اس کے اوپر ہوں گی۔ اور جو رشتے کو کاٹے گا تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ احسان نہیں کرے گا، رحم کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فذلک لک، تجھے یہ حق حاصل ہو گیا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت جسے اپنے سے کاٹ دے اور رحمت کے دروازے اس کے لیے بند کر دے، تو دنیا میں ایسے شخص کا کیا حشر ہونا ہے اور آخرت میں اس کا کیا انجام ہونا ہے۔ آئیے ایک آدھ حدیث اور میرے سامنے ہے اسی تعلق سے۔
قطع رحمی کرنے والے کہ جو اعمال ہیں، دیگر اعمال جو نیکیاں کرتا ہے، یہ تو جرم ہے۔ قطع رحمی کرنے والا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، علماء کرام نے مبطلات اعمال میں اس جرم کو شمار کیا ہے۔ اس شخص کے جو دیگر اعمال ہیں، دیگر نیکیاں ہیں، ان کا اجر و ثواب اللہ رب العزت ایسے شخص کو نہیں دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ اس گناہ میں مبتلا ہیں، نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے، لیکن آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہو رہا ہے، وہ رکا ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ سے نماز کا فرض ساقط ہو گیا، حج کا فرض ساقط ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آپ سے باس پرس نہیں کرے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، لیکن ہاں جو اجر و ثواب ان عبادات پر ملنا تھا وہ آپ کی قطع رحمی کی وجہ سے، رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ آپ کو اس کے عبادات کے ثواب سے محروم کر دیا ہے۔ آئیے ایک حدیث میرے سامنے ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ تبارک و تعالی عشیۃ کل خمیس لیلۃ الجمعہ، سارے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جمعے رات کی شام کو پیش کیے جاتے ہیں سارے اعمال۔ کیا ہوتا ہے؟ فلا يقبل عمل قاطع رحم، جو رشتے کو توڑنے والا ہے، کاٹنے والا ہے، اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے وزن سے، ثواب سے، اجر سے محروم کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں صراحت کے ساتھ فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ عرش کے ساتھ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ تقول، اور کہتا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے اتنا نزدیک ہے یہ رشتہ، اللہ سے کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ رب العزت اس کو کاٹے گا۔ تو یہ رشتہ بد دعا بھی کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو رشتوں کو کاٹنے والے ہیں۔ آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایسے موقع سے بہت دفعہ سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں کو سلام کرتا ہوں، وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، میں ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں، دوسرا شخص اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، ہر طریقے سے تعلق بحال کرنے کی یہ شخص کوشش کرتا ہے، لیکن سامنے والا بھاگتا ہے، تو آخر ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، کہتے رشتے کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں رشتے کو جوڑتا ہے۔ فلاں مجھے سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا، فلاں میرے گھر پر آئے گا تو میں اس کے گھر پر جاؤں گا، فلاں میری دعوت کرے گا تو میں اس کی دعوت میں جاؤں گا۔ رشتے کو جوڑنے والا یہ نہیں ہے، یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے جواب دے دیا، احسان کیا، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے۔ اصل کارنامہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، حقیقت میں رشتہ جوڑنے والا وہ انسان ہے جب اس کے رشتے کو کاٹ دیا جائے تب جوڑے۔ انسان ہر طریقے سے آپ سے دور بھاگ رہا ہے،
لیکن ہو سکتا ہے کہ آمنے سامنے آپ سے ملاقات نہ کرے، آپ کی ملاقات نہ ہو، لیکن آپ اپنے موبائل سے پیچھا کر سکتے ہیں، فون سے پیچھا کر سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کے واسطے سے پیچھا کر سکتے ہیں، اس سے اپنے رشتے کو بحال کر سکتے ہیں۔ اور تصور کیجئے کہ وہ پھر بھی بھاگ رہا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو آپ اس کو کسی واسطے سے مدد پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھاگ رہا ہے تو آپ بھی بھاگ رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت ابو ہریرہ کی، اللہ کے رسول نے فرمایا ان لی قرابۃ اصلهم، ایک شخص نے آ کر شکایت کی اللہ کے رسول سے کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، کیسے ہیں؟ اصلهم ویقطعونی، میں تو صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ قطع رحمی کرتے ہیں، وہ مجھ سے بھاگتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ، اور میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں حلم و بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ جہالت پر اتر آتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ فَقَالَ لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر واقعی معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو، تو یاد رکھو تم ایسے شخص کے گناہ میں اضافہ کر رہے ہو، قیامت کے دن ایسے شخص کو اس کے دور بھاگنے کی سزا ملے گی، لیکن تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ زمین میں ایک مددگار تمہارے ساتھ مقرر فرمائے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ فائدہ ہے رشتوں کو جوڑنے کا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وہ جرم ہے جس سماج میں عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بنانا ہے تو اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرنی ہوگی، ان کے غم میں ان کی خوشی میں شریک ہونا ہوگا، اور موبائل کے ذریعے سے ان کی خیر خیریت کم سے کم معلوم کرنی ہوگی، ان کو سلام کرنا ہوگا، ملاقات کرنی ہوگی، اور ضرورت محسوس کرے تو سینے سے لگانا ہوگا، معانقہ کرنا ہوگا۔ اور بالخصوص جو آپ کے سب سے قریبی لوگ ہیں اور سب سے قریبی رشتہ دار آپ کے والدین ہوتے ہیں، ان کو گلے سے لگانا ہوگا، ان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، ان کی خدمت کرنی ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو خدمت کرنے کے بجائے ان کو گھر ہی سے نکال دیتے ہیں، گھر ہی سے بھگا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے۔ گھر میں لوگوں کے 3-3 4-4 کتے اور جانور پل رہے ہیں، لیکن ایک ماں کو کھانا کھلانا بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ آپ سوچئے، جانوروں کو آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن جس ماں نے اپنے رحم سے پیدا کیا ہے اس کے کھانے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے۔ اسے کتے نے کیا کچھ بھی وفاداری نہ سکھلائی؟ کتا آپ جانتے ہیں جو کھلاتا ہے اس کو پہچانتا ہے، اور پہچانتا ہی نہیں ہے، اس کا وفادار بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کتے کو کھلایا ہے، جب تک وہ کتا زندہ ہے وہ آپ کو بھولے گا نہیں، وہ آپ کو پہچانے گا کہ آپ اس کے محسن ہیں، اس لیے وہ زندگی بھر وفاداری کرتا ہے۔ لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی کہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، اور انسانوں میں بھی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اولڈ ایج ہوم میں روانہ کر دیا جاتا ہے، مہینوں ان کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا